ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں میں دو سہیلیاں رہتی تھیں۔ ایک تھی منیزا اور دوسری کا نام اقرا تھا۔ منیزا ایک امیر باپ شہریار کی بیٹی تھی، جبکہ اقرا ایک غریب کسان منظور کی بیٹی تھی۔ دونوں ایک ہی کالج میں ہی کلاس میں پڑھتی تھی۔ ایک دن، آج تم اپنے ٹفن میں کیا لائی ہو؟ میں نے تو روزانہ کی طرح سبزی کے ساتھ روٹی لائی ہوں۔ لا اپنا ٹفن مجھے دے، میں کھاؤں گی تیری سبزی۔ تو بہت مزے کی بناتی ہے سبزی، اور تو میرا ٹفن کھا لے۔ کیا بات ہوئی یار، تو اپنا ٹفن نہیں کھاتی؟ چل یہ بتا تو کیا لائی ہے ٹفن میں؟ تو خود ہی دیکھ لے، مجھے نہیں پتا کیا ہے۔ اس طرح وہ دونوں ایک دوسرے کا ٹفن کھا لیتی تھی۔ ایک امیر باپ کی بیٹی تھی، لیکن اس نے کبھی گھمنڈ نہیں کیا تھا، اس لیے وہ اپنا ٹفن اقرا کو دیتی تھی تاکہ وہ بھی مزیدار کھانے کھا سکے۔ ایک دن کالج کی چھٹی کے بعد اقرا منیزا سے کہتی ہے، منیزا سن، کل میں کالج نہیں آؤں گی۔ وہ کیوں؟ مجھے اپنے بابا کے ساتھ کسی رشتہ دار کے ہاں جانا ہے۔ یار تیرے بنا میرا دل کیسے لگے گا؟ تو کب واپس آئے گی؟ میں پرسوں واپس آ جاؤں گی، تو فکر نہ کر۔ اچھا چل، آج شام کو گول گپے کھانے چلیں گے۔ ٹھیک ہے۔ دونوں رضامند ہو جاتی ہیں۔ منیزا گھمنڈی نہیں تھی اور اقرا کو اس کی یہی عادت پسند تھی۔ منیزا پڑھائی میں ذرا کمزور تھی، جبکہ اقرا پڑھائی میں اچھی تھی۔ اس طرح اقرا اس کی پڑھائی میں مدد کرتی تھی۔ پھر اسی دن شام کو منیزا اقرا کے گھر جاتی ہے تو اسے اقرا کے ابو ملتے ہیں۔ السلام علیکم انکل، اقرا کہاں ہے؟ وعلیکم السلام بیٹی، اقرا کمرے میں ہوگی۔ پھر وہ دونوں منیزا کی ہی گاڑی میں بیٹھ کر بازار جاتی ہیں اور گول گپے کھا کر اور خوب باتیں کر کے جب اقرا واپس گھر آتی ہے تو اس کے والد اس سے کہتے ہیں، میں نے تمہیں کتنی بار سمجھایا ہے کہ تم منیزا کے ساتھ گھومنے مت جایا کرو، امیر غریب کی دوستی اچھی نہیں ہوتی۔ ابا منیزا ایسی نہیں ہے، آپ ایسی باتیں مت کیا کریں، وہ بہت اچھی ہے۔ ادھر منیزا کا باپ بھی اسے یہی کہہ رہا ہوتا ہے۔ منیزا بیٹی، تم کہاں گئی تھی؟ بابا وہ میں اقرا کے ساتھ گول گپے کھانے گئی تھی۔ بیٹی میں نے تمہیں کتنی بار سمجھایا ہے کہ تم اس کے ساتھ مت رکھو دوستی، کیونکہ امیر اور غریب کبھی دوست نہیں ہو سکتے۔ بابا اقرا ایسی نہیں ہے، وہ تو بہت اچھی ہے۔ ابھی تمہیں میری باتیں سمجھ نہیں آ رہی ہیں، لیکن وہ تجھ سے دیکھنا ایک دن پیسے مانگے گی۔ پھر منیزا غصے سے اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے اور اس کا باپ بھی اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے، لیکن یہ ساری باتیں اقرا سن لیتی ہے کیونکہ وہ منیزا کا بیگ اسے دینے آئی تھی جو اس کے گھر رہ گیا تھا۔ وہ ساری باتیں سن کر اداس چہرے سے اپنے گھر چلی جاتی ہے۔ پھر دونوں نے کبھی اس بارے میں بات نہ کی اور نہ ہی ان کی دوستی میں فرق آیا۔ وقت ایسے ہی گزرتا رہا کہ کالج کا آخری سال بھی گزر گیا۔ کالج کے آخری دن منیزا کالج میں اقرا کو ڈھونڈتی ہے، لیکن وہ اسے کہیں نہیں ملتی کیونکہ اقرا تو اسپتال میں تھی۔ اس کا باپ بہت بیمار تھا۔ پلیز ڈاکٹر صاحب، میرے ابو کو بچا لیں۔ ہم ان کا علاج شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ کو 2 لاکھ روپے جمع کروانے ہوں گے۔ اقرا اتنی رقم سن کر پریشان ہو جاتی ہے کہ اتنے پیسے کہاں سے لائے، کیونکہ ان کے پاس تو اتنی رقم تھی ہی نہیں۔ پھر وہ سوچتی ہے کہ کیوں نہ گھر کو بینک میں گروی رکھ دیا جائے۔ سوچ کر منیزا کے گھر جاتی ہے تاکہ اس کی مدد لی جائے گھر کو گروی رکھوانے میں۔ السلام علیکم انکل، منیزا کہاں ہے؟ تم یہاں کیا لینے آئی ہو؟ منیزا یہاں نہیں ہے، اور آئندہ منیزا کے پاس آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے تمہیں۔ اقرا خاموشی سے واپس آ جاتی ہے کیونکہ منیزا کے باپ نے اس کی بہت بے عزتی کر دی تھی۔ پھر اقرا ٹھان لیتی ہے کہ اب وہ منیزا کے پاس کبھی نہیں جائے گی۔ پھر اقرا کا باپ بھی بالکل ٹھیک ہو کر گھر آ جاتا ہے اور اقرا دن رات محنت کر کے کلیکٹر بن جاتی ہے۔ لیکن اس کا ایک کلیگ
اس کے پاس آتا ہے اور اس سے کہتا ہے، السلام علیکم میڈم۔ وعلیکم السلام اشفاق۔ میڈم میں آپ کو آج شام اپنے گھر دعوت پر بلانا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے اشفاق، میں آ جاؤں گی۔ جب اقرا شام کو اس کے گھر جاتی ہے تو اشفاق کی بیوی کو دیکھ کر پریشان ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں، اس کی پیاری دوست منیزہ ہی تھی۔ تو اقرا جلدی سے کوئی بہانہ بنا کر اس کے گھر سے نکل جاتی ہے۔ پھر کافی دن گزر جاتے ہیں تو ایک دن اشفاق کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو اسے اسپتال لے جایا جاتا ہے۔ منیزہ وہاں فوراً پہنچ جاتی ہے اور وہ اسپتال اسی علاقے میں تھا جہاں وہ دونوں سہیلیاں رہتی تھیں۔ ڈاکٹر صاحب پلیز میرے شوہر کو بچا لیں۔ ڈاکٹر منیزہ کو پہچان لیتا ہے اور اس سے کہتا ہے، آپ وہی ہو نا بیٹا جس نے غریب کی مدد کی تھی؟ جی ڈاکٹر صاحب، لیکن آپ نے وہ بات کسی کو بتانی نہیں ہے۔ نہیں بیٹی، میں نے نہیں بتائی، لیکن وہ بیٹی بعد میں اپنے گھر کو گروی رکھ کر پیسے لے کر آئی تھی، لیکن میں نے اسے تمہارے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ ڈاکٹر صاحب میں نے اس دن اپنی سہیلی کو کھو دیا تھا، لیکن اب میں اپنے شوہر کو نہیں کھونا چاہتی۔ اتنا کہہ کر منیزہ رونے لگتی ہے۔ پھر تبھی وہاں اقرا آتی ہے اور اس سے کہتی ہے، تیرے ساتھ اللہ کبھی کچھ غلط نہیں کر سکتا۔ پھر دونوں سہیلیاں گلے لگ کر رونے لگتی ہیں اور اشفاق انہیں دیکھ کر مسکرانے لگتا ہے۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ اشفاق اب خطرے سے بالکل باہر ہے۔ پھر وہ سب ہنسی خوشی رہنے لگتے ہیں۔